ذہنی دباؤ ایک اچھا خادم اور برا حاکم ہے۔ ہمارے دور کا ایک مشترکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی چاہے وہ جوان ہو یا عمر رسیدہ ذہنی دباؤ اور ٹینشن کی شکایت کرتا ہے، اور یہ چلن اتنا عام ہو گیا ہے کہ ذہنی دباؤ سے نجات کے لیے کئی مراکز قائم ہو چکے ہیں، لیکن یہ سب عارضی نوعیت کے علاج کرتے ہیں۔ ذہنی دباؤ کا مستقل حل ان کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں ٹینشن یا ذہنی دباؤ مثبت صورت کا منفی نام ہے۔ یہ ایک صحت مند زندگی کی علامت اور مصیبت کے بھیس میں ایک نعمت ہے۔ آپ کا ذہن لامتناہی ان لمیٹڈ صلاحیتیں رکھتا ہے، لیکن یہ صلاحیتیں جو کہ قدرتی تحائف کی شکل میں ہیں ایک امکانی صورت میں ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ کے لیے لازم ہے کہ اس امکان کو حقیقت میں بدلیں۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی پوشیدہ صلاحیتیں اسی صورت آشکارا ہو سکتی ہیں جب آپ کو مختلف دباؤ اور ٹینشن کا سامنا ہو۔ یہ دباؤ ہی ہے جو ہمارے ذہن کے خوابیدہ محاسن کو بیدار کرتا اور قدرتی طریقہ کار کو حرکت دیتا ہے، جو کہ ذہنی ارتقاء کا باعث بنتا ہے۔ نتیجتاً دباؤ ہماری شخصیت کو ترقی دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ والی بال میں دو کھلاڑی، ایک بالر اور دوسرا بوسٹر ہوتا ہے۔ بالر کا کھیل میں کلیدی کردار ہوتا ہے، لیکن اس کو بوسٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر بوسٹر کے کوئی بھی بالر کھیل میں اپنا کردار پوری طرح ادا نہیں کر سکتا۔ یہ بوسٹر بال کو اٹھا کر بالر کو دیتا ہے، جس پر وہ والی لگاتا ہے۔ یہ اٹھانے کا کردار ہر انسان کی زندگی میں جاری ہے۔ اس لیے جب آپ کسی قسم کا دباؤ محسوس کریں تو مایوس نہ ہوں، بلکہ اسے بطور ایک چیلنج، ایک ذہنی صلاحیت کو ترقی دینے والا لیں، کیونکہ دباؤ ایک مثبت علامت ہے اور ایک صحت مند سرگرمی ہے۔ یہ آپ کی دماغی صلاحیت کو فروغ دیتی ہے۔ تمام بڑے لوگوں نے بڑے مصائب کا سامنا کیا ہے، لیکن ان مصائب نے نہ صرف ان کی تخلیقی صلاحیت کو جلا بخشی، بلکہ ان کی شخصیت کے نئے گوشوں کو بھی آشکارا کیا۔ مثلاً انگلش شاعر جان ملٹن نے انگریزی ادب میں اضافہ کیا۔ اس نے انگلش ادب کی شاہکار نظم گمشدہ جنت، پیراڈائز لاسٹ اس وقت لکھی تھی جب وہ نابینا ہو چکا تھا۔ تقریباً تمام تخلیقی افراد نے اسی قسم کے مشکلات کے پہاڑ سر کیے ہیں۔ جب آپ ذہنی دباؤ کا سامنا کریں تو آپ اسے منفی مسئلے کے طور پر نہ لیں، بلکہ اس کو بطور چیلنج قبول کریں اور اپنے ذہن کو مثبت سمت میں متحرک رکھیں۔ کبھی بھی اپنی مثبت سوچ کو ضائع نہ کریں اور کبھی شکایت زبان پر نہ لائیں۔ جب کبھی آپ کو کسی ذہنی دباؤ کا سامنا ہو تو اسے معمول کے مسئلے کی طرح لیں اور اپنے روزمرہ کے معمولات جاری رکھیں۔ پھر آپ بہت جلد یہ معلوم کریں گے کہ دباؤ نے آپ کو خوشحالی کی سمت بڑھا دیا۔ اگر آپ اپنے دباؤ سے پہلے اور دباؤ کے بعد والے حالات کا موازنہ کریں تو آپ واضح طور پر جان جائیں گے کہ دباؤ سے پہلے والے حالات کو ٹینشن نے بہتر کر دیا ہے۔
ایک دفعہ موہن داس گاندھی جی کے ساتھ جنوبی افریقہ میں غیر شائستہ سلوک کیا گیا۔ اس سلوک سے پہلے وہ ایک عام وکیل تھے، لیکن اس سلوک کے نتیجے میں وہ انڈین قوم کے باپو بن گئے۔ جب آپ کو موقع ملتا ہے اور آپ اسے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے آپ اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو آپ کو ٹینشن کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس دنیا میں موقع کا اختتام نہیں ہے۔ اگر ایک موقع ہاتھ سے گیا تو اسے آخری موقع نہ سمجھیں۔ زندگی میں اور بہت سے مواقع موجود ہیں۔ حقیقت میں دنیا مواقع سے بھری پڑی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پہلی دفعہ ناکام ہو گئے تو کوئی بات نہیں، دوسرا موقع موجود ہے، اسے استعمال کر لیں۔ اور دوسرا بھی ناکامی سے دوچار ہوتا ہے تو تیسرا موقع آپ کا منتظر ہے، اسے استعمال کر لیں۔ غرض اس طرح کے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ ان مواقع میں وقفہ تو ضرور آ جاتا ہے، لیکن ان کا اختتام کبھی نہیں ہوتا ہے۔ تو بجائے اس کے آپ ٹینشن کا شکار ہوں، یہ فارمولہ اختیار کریں: کوشش، کوشش، پھر کوشش۔ یہ ٹینشن سے خلاصی کا فارمولہ ہے۔ تفکرات میں جینا یا اپنی سوچ و سمجھ کے راستے بند کر دینا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ فہم و فراست کے دروازے بند کرنے کے بجائے انہیں مزید وسعت دینا چاہیے۔ اس طرح آپ بہت جلد جان لیں گے کہ ذہنی دباؤ اور مصائب آپ کی زندگی میں عقل و دانش کو فروغ دیتے ہیں۔